مصر میں ایک بادشاہ تھا جو لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا اور خود کو خدا کہلواتا تھا۔ یہ غرور کے نشے میں دھت تھا۔ اس انسان کا نام مصعب بن ولید تھا، جسے آج ہم فرعون کے نام سے جانتے ہیں۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور وہ بنی اسرائیل پر بہت ظلم کیا کرتا تھا۔ فرعون کی حکومت کو کئی سال گزرتے گئے اور اس کا ظلم بھی بڑھتا گیا، لیکن ایک دن اس نے لوگوں کو باتیں کرتے سنا کہ اسرائیل میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو کہ فرعون کی حکومت گرا دے گا۔ فرعون کو لگا کہ لوگوں نے کوئی خواب دیکھا ہے یا پھر یہ ان کی کتابوں کی کوئی پریڈکشن ہے۔ پھر ایک دفعہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ یروشلم سے ایک آگ آتی ہے اور وہ مصر کے سارے گھروں کو جلا دیتی ہے، لیکن بنی اسرائیل کے بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ فرعون ڈرا ہوا نیند سے اٹھا، پھر اس نے اپنے سارے جادوگر اور پریسٹ کو جمع کیا اور انہیں اپنا یہ خواب سنایا، اور انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، ایجپشنز اس کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے مار دیا جائے۔ فرعون کے اس حکم کے بعد سے بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوتا اسے مار دیا جاتا تھا۔ لیکن ایک دن اکنامک ایکسپرٹس نے فرعون کو کہا کہ بنی اسرائیل کے بوڑھے مرتے جا رہے ہیں، اور اگر کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو ہم اسے مار دیتے ہیں، اور اس طرح تو کوئی مرد بھی باقی نہیں بچے گا جسے ہم غلام بنا سکیں اور کام لے سکیں۔ ہمیں ایک پالیسی بنانی ہوگی کہ جس میں ایک سال کوئی لڑکا پیدا ہو تو اسے مار دیا جائے، اور اگر دوسرے سال کوئی لڑکا پیدا ہو تو اسے چھوڑ دیا جائے۔ فرعون نے اس بات کو سمجھا اور اس کے بعد سے اسی طرح ہونے لگا۔ جس سال بچوں کو چھوڑا جانے والا تھا اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حاملہ ہوئی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو جنم دیا، لیکن اس کے اگلے سال جب بچوں کو قتل کیے جانے والا تھا تو اس ہی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ڈر تھا کہ ان کے بچے کو اب قتل کر دیا جائے گا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام فرمایا، اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس پر خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور تو خوف نہ کر، تو غم نہ کر، بے شک ہم اسے تیری طرف پھر لائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مانا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکری میں ڈال کر دریائے نیل کے کنارے جا کر پانی میں چھوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے انہیں دریا میں چھوڑا تو ماں نے ٹوکری کو حکم دیا اور وہ ٹوکری تیرتی ہوئی فرعون کے محل کے دریا کے کنارے آ پہنچی۔ محل کے نوکروں نے اس ٹوکری کو اٹھایا اور فرعون کی بیوی کے پاس لے گئے۔ فرعون کی بیوی ایک نیک اور اچھے دل کی عورت تھی۔ جیسے ہی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے محبت ڈال دی۔ فرعون کی بیوی کی کوئی اولاد نہ تھی، وہ چاہتی تھی کہ اسے اولاد ہو۔ اس نے فرعون سے اسے اپنے پاس رکھنے کا کہا اور فرعون نے اسے اجازت دے دی، کیونکہ فرعون اپنی بیوی کو دیکھ کر حیران تھا، جس طرح وہ اس بچے کو سینے سے لگا رہی تھی اور پیار کر رہی تھی۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پال کر دکھا دیا کہ وہی سچا رب ہے، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی سال پیدا کیا جس سال بچوں کو مار دیا جاتا تھا۔ یہ سب اس رب کی قدرت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طاقت اور علم عطا کیا تھا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی کو مصر کے کچھ لوگ پٹ رہے تھے۔ اس اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے، تبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو غلطی سے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ وہ بہت زیادہ دکھی ہوئے اور انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں معاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا اس شخص کو قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ تو بس اس مظلوم کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ اگلے ہی دن موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہی انسان جس کو کل لوگ مار رہے تھے آج وہی ایک لڑائی میں پڑا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس شخص کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ تم مجھے جھگڑالو لگتے ہو، تمہارا ہر روز کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی جھگڑا رہتا ہے۔ اس انسان کو لگا کہ موسیٰ علیہ السلام اسے بھی مار دیں گے جیسے کل اس مصری کو مارا تھا۔
تو اس اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا تم مجھے بھی مارو گے جیسے تم نے کل اس مصری کو مارا تھا؟ جیسے ہی اس شخص نے یہ کہا تو اس کے ساتھ جو مصری لوگ لڑ رہے تھے انہوں نے یہ سن لیا اور جا کر اتھارٹیز کو خبر دے دی کہ موسیٰ نے ایک مصری کا قتل کر دیا ہے۔ اور اس کے فوراً ہی بعد ایک انسان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آ کر بتایا کہ چیفز نے تمہارے خلاف ایک مقدمہ چلایا ہے اور تمہیں قتل کرنے کا مشورہ کیا ہے۔ میں تمہیں یہ مشورہ دوں گا کہ بھاگ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی یہ پتہ چلا وہ بغیر کسی تیاری کے مصر سے بھاگ گئے۔ ان کے پاس نہ تو کپڑے تھے اور نہ تو کچھ کھانے کے لیے تھا۔ وہ گرم ریت پر ننگے پاؤں چل رہے تھے۔ فرعون کے لوگوں کا ڈر تھا کہ کہیں وہ انہیں قتل نہ کر دے، اس لیے وہ چلتے گئے۔ وہ مدین کی طرف سفر کر رہے تھے جو کہ سیریا اور مصر کے درمیان ایک علاقہ تھا۔ سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی نہ تھا سوائے اللہ کے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لگاتار 8 راتوں کا سفر کیا جہاں وہ دن کے وقت چھپ جایا کرتے تھے اور رات کو سفر کیا کرتے تھے۔ ریگستان پار کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پہنچے جہاں وہ ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ انہیں بہت ہی زیادہ بھوک پیاس لگی تھی اور وہ بہت زیادہ تھک چکے تھے۔ وہی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 عورتیں بکریوں کو پانی پلا رہی ہیں۔ ان عورتوں کو مرد کی ضرورت تھی کہ جس چشمے سے پانی نکلتا تھا اس کے اوپر ایک بہت بڑا پتھر رکھا تھا جسے 10 لوگ مل کر ہٹاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیاس کو چھوڑ کر ان عورتوں کی مدد کی اور اس پتھر کو اکیلے ہی ہٹا دیا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کافی طاقت بخشی تھی۔ ان عورتوں نے اس چشمے سے اپنے ریوڑ کو پانی پلایا اور واپس گھر چلی گئیں۔ گھر واپس جا کر ان عورتوں نے اپنے بوڑھے باپ کو اس واقعے کے بارے میں بتایا تو ان کے بوڑھے باپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں کے باپ کو سب سچ بتا دیا کہ وہ مصر سے کیوں بھاگ کر آئے ہیں۔ اس عورتوں کے بوڑھے باپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دے دی کیونکہ وہ بوڑھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس شخص کی بیٹیوں کی گئی مدد کے لیے بہت خوش تھا۔ تو پھر اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ آفر دی کہ وہ ان کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لے لیکن بعد میں انہیں 8 سال کام کرنا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ صحیح لگا کیونکہ انہیں اس جگہ کوئی جانتا نہیں تھا اور نہ ہی ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی گھر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کام کیا۔ 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بہت اہم سال تھے اور ان 10 سالوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرت پر غور کرتے رہے۔ کبھی وہ سورج کو طلوع اور غروب ہوتا دیکھتے تو کہیں رات کے ستاروں پر غور کیا کرتے اور اسی طرح وہ مختلف چیزوں کو دیکھتے رہے اور ان 10 سالوں میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مائنڈ کو ٹرینڈ کر رہے تھے اور پھر ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر واپس مصر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں اور اپنے بھائی سے ملنا چاہتے تھے، ایسے بھی انہیں اس مصری کو مارے ہوئے 10 سال ہو چکے تھے اور اسی لیے انہیں واپس جانے میں اب کوئی خطرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی کو لے کر مصر پہنچ گئے لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہ سفر ان کی زندگی بدلنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے ہوئے ایک پہاڑ پر پہنچے جس کا نام تھا کوہ طور۔ وہاں انہیں دور کہیں آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جسم کو گرم رکھنے کے لیے آگ لینے گئے۔ جیسے ہی وہ آگ کے پاس پہنچے تو انہیں ایک خوبصورت آواز سنائی دی، اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، اس کائنات کا رب۔ موسیٰ علیہ السلام نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ حضرت موسیٰ کو دوبارہ آواز سنائی دی، اے موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کانپتے ہوئے جواب دیا، یہ میرا عصا ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس پر میں اپنی بھیڑوں کے لیے شاخیں مارتا ہوں اور دوسرے کام کرتا ہوں۔ اسی آواز نے اسے حکم دیا، اپنی لاٹھی پھینک دو، اور انہوں نے ایسا ہی کیا اور فوراً ہی ان کی لاٹھی سانپ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام بھاگنے کے لیے مڑے لیکن اس آواز نے انہیں کہا، ڈرو نہیں اور اسے پکڑو، ہم اسے اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ وہ سانپ واپس اپنی لاٹھی میں بدل گیا۔
موسیٰ علیہ السلام کا ڈر ختم ہو گیا کیونکہ انہوں نے محسوس کیا وہ حق کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس چھڑی کے فائدے بتائے اور پھر انہیں کہا اسے پھینک دو، اور اس کے بعد جب وہ چھڑی سانپ بن گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس چھڑی کو اٹھاؤ۔ یہاں بڑا ہی کمال کا سب کچھ چھپا ہے۔ جب تم اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرو گے اور ان چیزوں کو جو کہ تمہیں بری رکھتی ہیں اللہ کے لیے اپناؤ گے، تب ہی تم کامیاب رہو گے، اور اسی میں پورا کا پورا دین چھپا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اپنا ہاتھ اپنی چادر میں ڈال دو۔ پھر جیسے ہی انہوں نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو ان کے ہاتھ میں ایک شاندار چمک تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمہارے رب کی طرف سے یہ 2 نشانیاں ہیں، فرعون اور اس کے ساتھیوں کے پاس جاؤ کیونکہ وہ بدکار گروہ ہیں اور حد سے گزر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی حفاظت کا یقین دلایا اور ان کے دل کو سکون دیا۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ایک ساتھ فرعون کے پاس گئے اور اسے اپنا پیغام پہنچایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے اللہ کے دین کی دعوت دی۔ فرعون نے سوچا کہ موسیٰ پاگل ہے جو اس نے مجھ جیسے انسان کے آگے بات کرنے کی ہمت کی۔ فرعون نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میں چاہتا ہوں کہ تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے جواب دیا میں ان کو کیوں بھیجوں؟ یہ میرے غلام ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ اللہ کے بندے ہیں۔ فرعون نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حراست میں لے لیا۔ اس نے دنیا کے بہترین جادوگروں کو اکٹھا کیا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مقابلہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ ہر کوئی اس عظیم مقابلے کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھا۔ اس کے شروع ہونے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو پورے ہجوم میں خاموشی چھا گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا افسوس ہے تم پر اگر تم نے اللہ پر معجزات کو جادو کہہ کر اور فرعون کے ساتھ دیانت داری سے جھوٹ مانگا، کیونکہ جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے وہ بری طرح ناکام ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سچے دل سے بات کی تھی اور جادوگروں کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن وہ پیسے اور جلال کے نشے میں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا کہ وہ پہلے اپنا جادو دکھائیں۔ انہوں نے اپنی جادوئی چیزیں زمین پر پھینک دی۔ ان کی لاٹھیوں اور رسیوں نے سانپوں کی شکلیں اختیار کر لیں۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ فرعون کے ساتھیوں اور لوگوں نے یہ دیکھ کر تالیاں بجائیں اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا۔ یہ زور سے ہلنے لگا اور ایک بہت بڑا سانپ بن گیا۔ یہ دیکھ کر لوگ کھڑے ہو گئے۔ فرعون اور اس کے آدمی خاموش بیٹھے تھے۔ ایک ایک کر کے موسیٰ علیہ السلام کے بڑے سانپ نے تمام سانپوں کو نگل لیا۔ موسیٰ علیہ السلام اسے اٹھانے کے لیے جھکے اور وہ اس کے ہاتھ میں لاٹھی بن گئی۔ ہجوم ایک بڑی لہر کی طرح اٹھ کھڑا ہوا اور جوش و خروش سے چیختا رہا۔ ایسا کچھ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قدرت کو دیکھتے ہوئے جادوگروں نے اللہ کو سجدہ کیا اور اعلان کیا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر اعلان لائے۔ فرعون غصے میں تھا اور اس نے یہ الزام لگایا کہ موسیٰ اور جادوگر آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اس نے موسیٰ اور جادوگروں کو دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام چلے گئے اور فرعون اپنے محل میں واپس چلا گیا۔ فرعون ان دونوں معجزوں کا سامنا کرتے ہوئے حیران رہ گیا اور وہ بہت زیادہ غصے میں تھا۔ پھر اس کہانی کا کلائمیکس آتا ہے، یعنی اس کہانی کا نقطہ عروج۔ ناظرین، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بھاگ رہے تھے تو پھر فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کر رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام بھاگتے ہوئے سمندر کے پاس پہنچے اور آگے راستہ ختم ہو چکا تھا اور اب بھاگنے کے لیے راستہ نہیں تھا اور پیچھے سے فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ حملہ کرنے آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ کہنے لگے اے موسیٰ تو نے ہمیں کہاں پھنسا دیا ہے؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب رستہ بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اپنی لاٹھی زمین پر مارو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور پھر ایک کمال کا معجزہ سامنے آیا۔ جب سمندر میں رستہ بنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ سمندر پار کر گئے، لیکن جیسے ہی فرعون اپنی فوج کے ساتھ گزرنے لگا اللہ نے سمندر کو حکم دیا اور سمندر نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم فرعون کی لاش کو بعد آنے والوں کے لیے نشانی بنا دیں گے۔ آج ہم تیری لاش کو بچا دیں گے
تاکہ تو بعد آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے، اور بے شک لوگ ہماری نشانیوں سے ضرور غافل ہیں۔ اللہ نے ایسا ہی کیا۔ 1898 کو ریڈ سی میں فرعون کی لاش کو دریافت کیا گیا، اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ لاش ہزاروں سالوں سے اسی حالت میں برقرار ہے۔ یہ لاش اسی سمندر میں پائی گئی تھی جس سمندر میں فرعون کو ڈبویا گیا تھا۔ آج یہ لاش کائرو کے ایک میوزیم میں رکھی ہے اور پوری دنیا کے لیے نشانی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔